بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج میں 18ویں پارے کے 9ویں رکوع سے 19ویں پارے کے 16ویں رکوع تک بیان کروں گی۔ سورۃ النور کل بیان کی گئی تھی، مگر مضمون کی اہمیت اور تسلسل کے پیش نظر پوری سورہ کا پس منظر اور نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ المومنون مکی تھی۔ اس میں ایمان کے جو تقاضے، نمازوں میں خشوع و خضوع، لغویات سے پرہیز، تزکیہ نفس، شرم گاہوں کی حفاظت اور جنسی جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی امانتوں اور قول و قرار کی پاسداری، ان کے اثرات ظاہر ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی انفرادی زندگیوں میں ہی ابھر سکتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں ان کی کوئی اجتماعی اور مؤثر قوت نہیں تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے اور ان کی ایک اجتماعی اور سیاسی شکل بن گئی، تب وقت آیا کہ اس ایمان کے تقاضے ان کی معاشرتی زندگی میں بھی نمایاں ہوں۔ چنانچہ جس رفتار سے حالات سازگار ہوتے گئے، معاشرے کی اصلاح کے احکام نازل ہوتے گئے اور ایمان کی نورانیت جو اب تک صرف افراد تک محدود تھی، ایک پورے معاشرے کو منور کرنے لگی۔ سورہ نور اسی سلسلے کی ایک سورہ ہے جس میں اہل ایمان کو ان احکام اور ہدایات سے آگاہ کیا گیا ہے جو ان کے نئے تشکیل پانے والے معاشرے کو ایمان کے اثرات سے مزین اور منافع ایمان مفاسد سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ ابتدا ہی میں فرمایا، یہ ایک عظیم سورہ ہے، ہمارا اتارا ہوا فرمان۔ جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کی حیثیت فرض کی ہے، جن کی اطاعت بے چوں و چرا کی جانی چاہیے۔ پھر زنا کا ذکر کیا، کیونکہ معاشرے کے انتشار اور فساد میں سب سے زیادہ دخل اسی کو ہے۔ معاشرے کے استحکام کا انحصار اس بات پر ہے کہ رحم کے رشتوں کی پاکیزگی برقرار رکھی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور انہیں ہر طرح کے خلل اور بگاڑ سے محفوظ رکھا جائے۔ زنا اس پاکیزگی کو ختم کر کے معاشرے کو بالآخر جانوروں کا ایک گلہ بنا کر رکھ دیتی ہے۔ رشتوں پر سے باہمی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے پہلے دن سے اس انتشار کو روکنے کے لیے تفصیل سے احکام جاری کیے اور زنا کی سزا کو دین اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا دین۔ آج کل یہ فلسفہ کھڑا کیا گیا ہے کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں وہ ذہنی بیماری کے سبب کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ سزا کے نہیں بلکہ ہمدردی کے مستحق ہیں، ان کی تربیت و اصلاح کرنی چاہیے۔ اس فلسفے کی وجہ سے خدا کی زمین گنڈوں اور بدماشوں سے بھر گئی ہے اور چوروں اور زائنوں کی ہمدردی میں لوگ، یہاں تک کہ مسلمان بھی نعوذ باللہ خدا سے بھی زیادہ رحیم بن گئے ہیں۔ معاشرے کو خرابیوں سے بچانے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند اہم یہ ہیں۔ مسلمان مرد اور عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے افراد ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور جب تک دلیل سے کسی کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے، سنی سنائی باتوں پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ شریر لوگوں کو بھی کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے، بلکہ انہیں برائی سے روکنا چاہیے اور مسنون طریقے سے تلقین کرنی چاہیے۔ بدمعاش لوگ اچھے معاشرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بے حیائی کا چرچا کرتے ہیں، مگر یہ بات خدا کے نزدیک بہت ہی بری ہے۔ بے حیائی پھیلانے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بے اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دفعہ اجازت مانگنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ عورت اور مرد دونوں کو آمنا سامنا ہونے پر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ دونوں کے درمیان سب سے پہلا قاصد نگاہ ہوتی ہے۔ نفسیاتی اشتعال سے بچنے کے لیے باوقار لباس پہننے اور دوپٹہ اوڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا، جس سے سروں اور گریبان کو ڈھانکا جا سکے، یہاں تک کہ سینے بھی ڈھک جائیں۔ بیوہ عورتوں اور غلاموں تک کا نکاح کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ جب کوئی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو لازماً نکاح کا بندوبست ہونا چاہیے۔ کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی کہ اس کائنات میں تمام اختیارات اور تصرفات کا مالک اللہ واحد لا شریک ہے۔ ہر چیز اسی کی حمد اور تسبیح کرتی ہے۔
اس لیے انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک کر کے اس کے غضب کے مستحق نہ بنیں۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ ہمارے یہاں ایک بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ شوہر اگر بے پردگی اور بے حیائی چاہتا ہے تو عورت یہ کہہ کر کہ شوہر ایسا چاہتا ہے وہی روش اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا کوئی جواز نہیں۔ منافقین کو تنبیہ کی کہ انہوں نے جو روش اپنائی ہوئی ہے کہ اپنے مفاد کے حد تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں اور مفاد کے خلاف ان کے احکام کو ٹال جاتے ہیں، یہ روش اب نہیں چلے گی۔ ماننا ہے تو پوری یکسوئی سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام مانو، ورنہ خدا کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں کو نہایت واضح الفاظ میں خوشخبری دی کہ زمین کی خلافت تمہیں ملے گی اور مخالفین اور دین کے دشمن تمہارا اور تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر پوری دل جمی سے ڈٹے رہو۔ جلد وقت آنے والا ہے کہ خدا خوف کے حالات کو امن اور اطمینان سے بدل دے گا۔ بعض معاشرتی احکامات سورہ کے آخر میں دیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ گھر کے نوکر چاکر اور نابالغ بچوں کو چاہیے کہ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوں۔ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب کپڑے اتار کر لیٹے ہو، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، اور ان اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے جاتے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے۔ وہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ پھر بچے جب بڑے ہو جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ جو عورتیں ادھیڑ عمر کی ہوں اور انہیں نکاح میں دلچسپی نہ ہو، وہ اگر اپنی چادر اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ پھر بھی وہ اگر احتیاط کریں اور حیاداری برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو، تو لوگ ایک دوسرے کے یہاں کھانا کھانے میں سخت احتیاط برتنے لگے، حتیٰ کہ قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت اور اجازت جب تک نہ ہو کسی عزیز یا دوست کے یہاں بھی کھانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی تردید میں فرمایا، معذور حضرات، اندھے، لنگڑے، بیمار اور خود تم لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں کھانا کھا سکتے ہو، جیسے باپ، دادا، ماں، نانی، بہنوں اور بھائیوں کے گھر۔ اسی طرح چچا، پھوپھیاں، خالہ، ماموں کے گھر بھی کھانا کھا سکتے ہو۔ اسی طرح جن گھروں کی چابیاں تمہارے سپردگی میں ہوں یا جو تمہارے قریبی بے تکلف دوست ہیں، اس کے یہاں بھی کھا سکتے ہو۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو۔ یہ دعائے خیر ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ سوجھ بوجھ سے کام لوگے۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ معذور حضرات کا حق ہے کہ مسلمان معاشرے کا ہر فرد انہیں کھانا کھلانے پر تیار رہے، نیز وہ خود بھی کسی کے گھر جا کر کھانا مانگ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ صاحب خانہ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اعزہ اور اقارب کے گھر کھانا ایسے ہے جیسا اپنے گھر کھانا۔ قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوستوں کے یہاں کھانا کھانے کے لیے باقاعدہ اجازت ضروری نہیں۔ آدمی ان میں سے اگر کسی کے یہاں جائے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو اور اس کے بیوی بچے کھانے کو کچھ پیش کریں تو بے تکلف کھایا جا سکتا ہے۔ آخری رکوع میں فرمایا کہ جب اجتماعی کام کے موقع پر مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں یا اپنے امیر کے ساتھ ہوں اور کوئی انفرادی ضرورت پیش آئے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا امیر سے اجازت لے کر جائیں۔ پھر امیر کو اختیار ہے کہ اجازت مانگنے والے کی ضرورت کے مطابق چاہے اجازت دے یا انکار کر دے،
اور اگر اجازت دے دے تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کر دے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ کسی واقعی ضرورت کے بغیر اجازت طلب کرنا تو سرے سے ہی ناجائز ہے۔ جواز کا پہلو اس صورت میں نکلتا ہے جبکہ جانے کے لیے حقیقی ضرورت لاحق ہو، پھر ضرورت بیان کرنے پر بھی اجازت دینا نہ دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر کی مرضی پر موقوف ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اجتماعی ضرورت اس شخص کی انفرادی ضرورت سے زیادہ اہم ہے تو وہ پورا حق رکھتا ہے کہ اجازت نہ دے، اور اس صورت میں ایک مومن کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اجازت کے ساتھ استغفار کا حکم دینے میں تنبیہ ہے کہ اجازت طلب کرنے میں اگر ذرا سی بہانے بازی کا بھی دخل ہوا یا اجتماعی ضرورت پر انفرادی ضرورت کو مقدم رکھنے کا جذبہ کار فرما ہوا تو یہ ایک گناہ ہے۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں کو چاہیے کہ اجازت دینے کے ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ خدا تمہیں معاف فرمائے۔ اب سورۃ الفرقان نہایت مؤثر انداز میں شروع ہوتی ہے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب اتار دی ہے۔ وہ اہل عالم کو ہوشیار کر دے کہ وہ ذات آسمان و زمین کی بادشاہی کی مالک، کسی بیٹے یا بادشاہی میں کسی شرکت سے پاک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ لوگوں نے ایسی ہستی کو چھوڑ کر انہیں معبود بنا لیا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ جلا سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں۔ منکرین حق کا انجام بتاتے ہوئے ان کے انکار کی اصل وجہ بتائی، کیونکہ یہ لوگ ایک مرتبہ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اس لیے اب ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ مگر جب وہ گھڑی آنے پر ہاتھ پیر باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ اس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ تو جانور کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سائے کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ اور توحید کے دعوت کے برحق ہونے کی دلیل میں پیش کیا کہ تمہاری ساری زندگی اس سائے کے گھٹنے بڑھنے کی محتاج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور سایہ اس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیشہ سایہ رہتا یا ہمیشہ سورج نکلتا تو ساری مخلوق اس کی شعاؤں سے جھلس کر رہ جاتی۔ یہ تو ایک حکیم اور قادر مطلق خدا ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم رکھی ہے جو ہمیشہ لگے بندھے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور اسے گھٹاتی بڑھاتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بے اختیار معبود اسے قائم کر کے چلا سکتے تھے۔ خاتمے پر خدا کے اصل بندے کہلانے کے مستحق افراد کا نقشہ کھینچا ہے۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو نرم چال چلنے والے، جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنے والے، عبادت گزار، عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنے والے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے، ناحق کسی کو نہ مارنے والے، بدکاری، جھوٹی گواہی اور لغو باتوں سے بچنے والے، اور اپنے رب کی آیات کا گہرا اثر قبول کرنے والے۔ ایسے بندوں کا جنتوں میں شاندار استقبال ہوگا۔ سورۃ الشعراء کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان اس غم میں کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم چاہیں تو ان کے مطالبے کے مطابق آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، مگر اس طرح کا جبر ایمان ہمیں مطلوب نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ عقل و فہم سے کام لے کر ایمان لائیں۔ آخر کے رکوع میں بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں؟
اس قرآن کو دیکھو، اس کے لانے والے کو دیکھو، اس کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تم کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے داد دینے والے ہوتے ہیں؟ ضد کی بات تو دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ وہ کیا گواہی دے رہا ہے۔ اگر دلوں میں تم خود کو جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا انجام بھی دیکھو گے۔ آج کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔